الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ آج کی نشست میں بفضل اللہ تعالی 12ویں پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 12واں پارہ جس کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود اور سورہ یوسف پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود کی 5 آیات 11ویں پارے کا حصہ ہیں اور بقیہ آیات 12ویں پارے میں شامل ہیں۔ تو سورہ ہود مکیہ ہے، 123 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، اور 12ویں پارے کا کچھ حصہ سورہ یوسف پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف کی کل 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ ان میں سے 52 آیات اور تقریباً 5.5 پارے 13ویں پارے کا حصہ ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری مجلس انشاءاللہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ تو چونکہ یہ دونوں صورتیں یہ قصص الانبیاء کے نام سے موسوم کی جا سکتی ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہود کی تفسیر کو الگ کیا پیش کر دیا جائے اور سورہ یوسف کو الگ سے انشاءاللہ۔ تو آئیے سورہ ہود کے تناظر میں ہم قرآن کریم کے چند اہم مضامین کی اسٹڈی کریں۔ سورہ ہود میں جو اہم موضوعات پیش کیے گئے ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی عظمت، حقانیت اور اسے من جانب اللہ نازل ہونے کا بیان۔ نمبر 2، توحید اور عقیدہ توحید پر مختلف قسم کے دلائل۔ نمبر 3، رسالت اور اس کے اس بات کے لیے اور اس کی حقانیت، صداقت کو اچھے انداز میں ذہن نشین کرانے کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات۔ نمبر 4، سورہ ہود میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس پر انتہائی جامع انداز میں تجزیہ اور تبصرہ۔ نمبر 5 اور آخری، قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ۔ تو آئیے قدر تفصیل سے ہم ان موضوعات کو سمجھیں۔ سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود کے آغاز میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، ہر قسم کے خلل، نقص، کمی بیشی سے مبرہ ہے۔ اور پھر ان آیات کی تفسیر، تشریح، توضیح اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے جو حکیم ہے، حکمت والا، دانا ہے، اور ہر بات، معاملے کو اچھی طرح اسے جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ سورہ ہود سے پہلے سورہ یونس
اس کی آخری آیت ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس چیز کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یا وحی کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ ہود گویا کہ اس آیت کا ایک مفصل ذکر ہے۔ ویسے تو یہ من باب المناسبات اشارہ کر رہا ہوں، قرآن کریم کے متعدد مقامات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس حکم میں آپ کی امت بھی ان آیات کا مخاطب ہے۔ تو سورہ ہود میں سب سے پہلے جو وحی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی، اور حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ قرآن کریم وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے، یعنی قرآن کریم جس کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کے حقائق اور اس کے معارف میں سے ایک اہم موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مجملات کو، مبہمات کو خود ہی بیان کیا ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے۔ تو بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ پہلے اختصار کے ساتھ احکامات کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد تفصیلی طور پہ، اور یہی چیز ہمیں قصص الانبیاء میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعض کے واقعات اجمالی طور پہ مذکور ہیں اور بعض کے تفصیلی طور پر۔ تو دوسرا یہ کہ قرآن کریم اور اس کی تفصیل اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعبدوا الا اللہ فرما کر اننی لکم منہ نذیر و بشیر توحید کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اسی صورت کے 2-3 اور مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت، صداقت کا چیلنج دیتے ہوئے لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب رشد و ہدایت میں کوئی شک ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے بنائی گئی ہے تو تم قرآن کریم جیسی 10 آیات، ایک آیت بنا کر پیش کرو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام کی کوئی نظیر مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ سورہ ہود کی 6 آیت میں اور 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت، خالقیت، رازقیت کا اظہار کیا ہے کہ روئے زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے، مخلوق ہے، درندہ ہے، پرندہ ہے، چپاؤں والا جانور ہے، رینگنے والا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، ہر جو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق فراہم کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے اس کے بعض مشاہدات ہمارے سامنے آتے ہیں اور بعض نہیں آتے۔ تو بہرکیف بحر و بر اور جہاں بھی اللہ کی مخلوق بس رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو فراہم کرنے کی ذمہ داری خود لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور انسان کی جبلت، فطرت، نفسیات کا تذکرہ کیا ہے کہ اسے کوئی مصیبت، مشکل آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر مصیبت اور نقمت کے بعد، ابتلا، امتحان کے بعد خوشحالی، مسرت ملتی ہے
تو وہ پھر ہمیں بھول جاتا ہے. تو الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو صبر اعمال صالحہ ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن صبر ایک ایسی صفت ہے جو تمام اہل ایمان کی جامع صفت ہے. بالخصوص وہ حضرات انبیاء علیہم السلام جن کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کی سیرتوں سے یہ بات اچھی طرح ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کے عناد، استہزاء، ان کے غلط منفی ریئیکشن کے سامنے صبر کا مظاہرہ کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کو اس صبر کا میٹھا پھل دنیا میں بھی عطا کیا، اور آخرت میں تو اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہوا ہے. تو توحید اور دلائل توحید، تو اللہ رب العزت نے جن انبیاء علیہم السلام کا اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے وہ 7 حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں. ہر نبی نے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا لوگوں کے سامنے میسج رکھا کہ لوگوں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. مختلف انداز میں اس اسلوب کو اختیار کیا گیا جو قدر مشترک ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اختصار کے ساتھ میں ان انبیاء علیہم السلام کے متعلق چند بنیادی معلومات بھی شیئر کرتا چلا جاؤں. نوح علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جنہیں حدیث میں اول الرسل کہا گیا، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شریعت سے نوازا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کے درمیان 1026 سال کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی وقفہ. تو قرآن کریم کے 43 مقامات پر ان کا کہیں اجمالی اور کہیں تفصیلی ذکر موجود ہے. اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کا ذکر قرآن کریم کے مختلف 7 مقامات پر ہے، اور قوم عاد کا 9 مرتبہ ہے. تو ان کا زمانہ 2000 قبل مسیح ہے تقریباً. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن کریم کے 8 مقامات پر ذکر ہے، اور قوم سمود کا تذکرہ 9 صورتوں میں ملتا ہے. اس کے بعد ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس صورت میں مجمل تذکرہ ہے، باقی مقامات پر مفصل ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو 25 صورتوں میں 63 آیات میں ان کا ذکر مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں ملتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے، اور دانائی، فہم و فراست میں اللہ نے ان کو بڑا حظ وافر عطا کیا ہوا تھا، تو یہ وقت کے نبی بھی تھے. ان کا بھی تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا بھی تذکرہ ہے مختلف مقامات پر. اور سیکنڈ لاسٹ اس صورت کا جس نبی کریم، نبی معظم کا تذکرہ ہے وہ ہے شعیب علیہ السلام. تو 10 مقامات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو ان کی سیرت کے مطالعہ کے دوران ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہم السلام کو جس طرح معجزات سے نوازا، ان کی اقوام کے مطالبے پر، یا اللہ تعالیٰ نے خود ان کو حقانیت، صداقت کے اظہار کے لیے معجزات عطا کیے. تو لیکن شعیب علیہ السلام کی سیرت سے کوئی ایسا معجزہ سامنے نہیں آتا، اگرچہ انہوں نے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کیا قوم تمہارے پاس بینہ آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے، تو لیکن کوئی ایسا ظاہری حصی معجزہ نہیں ملتا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی معجزے کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو، لیکن قرآن کریم اس بارے خاموش ہے۔ اور آخری پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا تذکرہ مجموعی طور پر 514 آیات میں ہے اور 107 مرتبہ ان کا نام مبارک ملتا ہے۔ ان کا جو زمانہ نبوت و رسالت ہے وہ بتایا جاتا ہے 1252 تا 1335 قبل مسیح۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہم السلام جن کا اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے، تو ان سب کی جو دعوت ہے اور ان سب کی دعوت میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم جو اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ لوگ ہیں یعنی حضرات انبیاء اور رسول علیہم السلام، ہماری اتباع کیجئے۔ یہ ان کی دعوت کا لب لباب ہے۔ تو آگے سے ان اقوام و ملل نے مختلف انداز میں ان کی دعوت کو ٹھکرایا، استہزاء کیا، مذاق کیا اور ان کو طعنے دیے کہ تم معاشرے میں پست طبقے سے تعلق رکھنے والے ہو، تمہارے پاس کوئی دنیاوی مادی جاہ و حشمت نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، تم کوئی فرشتے نہیں ہو کہ ہم تمہیں اپنا مقتدیٰ رہبر و رہنما تسلیم کریں۔ تو اس طرح کے ان کا جو ریئیکشن تھا، تو بعض نے تو اناد اور ہٹ درہمی کا یہاں تک مظاہرہ کیا کہ معجزات آنے کے باوجود بھی وہ ان حضرات انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو نوح علیہ السلام کی حوالے سے جب انہوں نے ان کو الزام دیا کہ تمہارے جو پیروکار ہیں وہ غریب ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم تو اسٹیٹس والے ہیں، دنیا دار ہیں، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ یہاں اپنا سٹیٹس انہوں نے بیان کیا کہ تم جو باتیں ہمارے بارے کہہ رہے ہو یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، ہمارا سٹیٹس ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اس کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور ہم تم سے نہ کسی مال و دولت کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا ہوں جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو کبھی نہیں نوازے گا، یعنی جو غریب ہیں تمہاری نظروں میں تو ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تم سے زیادہ نوازے۔ تو نبوت و رسالت کا انحصار ان چیزوں پر نہیں ہے جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو، بلکہ اس کا انحصار ہوتا ہے وفا پر، خلوص پر، للہیت پر، اور اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص ہونے پر۔ تو برکیف قوم تقریباً 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور بہت کم لوگ یعنی آپ پر ایمان لائے۔ تو پھر بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کشتی بنانے کا، اس بار بھی انہوں نے مذاق کیا۔ تو
کشتی بن گئی، اللہ کے حکم سے طوفان آیا اور بارشیں شروع ہو گئیں۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی کشتی میں اللہ کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا بٹھا لیں۔ تو روایات اور تاریخی جو واقعات ہیں اس سے یہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پہ چلنے لگی اور طوفان نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو اسی میں ان کا بیٹا بھی تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت کھڑے ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے اپنی عقل اور مادیت پرستی کی روشنی میں یہ کہا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچانے والا مگر اللہ جس پر رحم کرے۔ تو یہ مکالمہ ہو رہا تھا، ایک موج آئی تو اس موج نے ان کو غرق کر دیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا کہ رک جا، اور زمین سے کہا کہ پانی نگل لے، تو واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، تو یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ جو اللہ کے نافرمان تھے اور اللہ کے باغی سرکش تھے، اللہ نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا کی۔ تو بعض تاریخی روایات کے مطابق آپ کی کشتی جو بطور معجزہ بنائی گئی آج بھی ترکی کی ایک جگہ میں موجود ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کفر اور ایمان، توحید اور شرک کا معاملہ ہو تو پھر جو ایمانی رشتے ہوتے ہیں وہی کام آتے ہیں، اور جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جب حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو ایمان، توحید انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی قوم بھی تباہی بربادی کا شکار ہوئی۔ صالح علیہ السلام، ان کو اللہ نے اونٹنی دی، انہوں نے بھی اس معجزے کو اس سے پہلے مذاق کیا، پھر اس اونٹنی جو ایک غیر معمولی اونٹنی تھی اس کے پاؤں کو کاٹ دیا، تو اس کا یہاں ذکر ہے، اور ان دونوں قوموں کو اللہ نے جس عذاب سے دوچار کیا اس کا ذکر ہے۔ اس سورہ کریمہ میں ان اقوام و ملل کی ہلاکت، تباہی و بربادی کے واقعات اس قدر مؤثر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر بھی انہوں نے اثر دکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، سفیدی آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و خواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے یعنی واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ فکر مند رہتے تھے کہ کہیں اس قسم کے واقعات میری قوم قریش مکہ پر بھی نہ آ جائیں، وہ بھی اس قسم کے عذاب سے دوچار نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، بڑھاپے میں ہیں۔ لوط علیہ السلام کے فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں خوبصورت، تو ان کی قوم جو عمل بد میں مشہور تھی انہوں نے ان پر اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہا، لیکن لوط علیہ السلام نے روکا اور ان کو واعظ و نصیحت کی، نہیں رکے۔ بالآخر ان کو بھی اللہ رب العزت نے ان کو ساری بستی کو تاہو بالا کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ناپ تول میں کمی سے روکا۔ انہوں نے بھی آگے سے یہی کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاشی تجارتی معاملات میں مداخلت کرنے والے، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو پھر بالآخر اللہ نے ان کو بھی نیست و نابود کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا اجمالی ذکر ہے، اور پھر ان کا جو تبصرہ ہے وہ ہم سب کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ 100 آیات اور بعد کی چند آیات میں فرمایا
ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم و حصید، کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کے ہم نے آپ کے سامنے واقعات پیش کیے، کچھ تو قائم ہیں، کچھ بالکل ختم ہو چکی ہیں، نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ اور فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، کہ ان لوگوں کی ہلاکت کا سبب ان کا ظلم تھا، شرک، اور یہ نبیوں کے ساتھ جو غلط رویہ اختیار کرتے رہے، اس کی پاداش میں اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور پھر آخر میں قیامت کا ذکر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایمان اور اہل عمل صالح کو جنت عطا فرمائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح جو بد ہیں، برے ہیں، فاسق فاجر کافر مشرک، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی مقام پر ایک آیت فاستقم کما امرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں آپ کی امت بھی مخاطب ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ یہ آیت ہم سب کی لیے، ہم سب کی توجہ چاہتی ہے۔ آیت نمبر 113، کہ آپ ان لوگوں کی طرف مت جھکیں جنہوں نے ظلم کیا، اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ تمہیں جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی دنیا میں اگر تم امن چاہتے ہو اور دنیا میں سکون چاہتے ہو اور دنیا میں اصلاح چاہتے ہو، تو پھر عدل انصاف کو قائم کیجئے اور ظلم کو چھوڑ دیجئے، اور نہ ہی آپ ظالم لوگوں کا ساتھ دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ کریمہ میں ان حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو جو بیان کیا ہے، یہ محض داستان گوئی نہیں ہے، تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس میں عبرت ہے، سبق ہے، اور نصیحت ہے، بصیرت ہے دوسری اقوام کے لیے، کہ دیکھو یہ لوگ اپنے وقت کے طاقتور تھے اور ان کو معاشی سیاسی خوشحالی آسودگی حاصل تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، نافرمانی کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ واقعات بعد میں آنے والی تمام اقوام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، عبرت کی جگہ ہیں، کہ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں حکم دے رہا ہے اس طرف آ جاؤ، اس طرف لوٹ آؤ، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جس میں ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور ایمان عمل صالح ہی کسی قوم، کسی فرد، کسی سوسائٹی کی بیس ہے۔ اگر ایمان عمل صالح موجود ہے تو اس معاشرے پر اللہ کی رحمتوں، برکتوں کی برکھا نازل ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں یہ چیز نہ ہو، اس کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، شرک ہے، بغاوت ہے، عمل صالح کے مقابلے میں فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، اور حقوق العباد کو تلف کیا جا رہا ہے، تو وہ معاشرے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرتے ہیں۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی وہ عظیم الشان جلیل القدر سورہ کریمہ ہے، جسے اس کے نازل کرنے والے نے احسن القصص کے نام سے موسوم کیا ہے، کہ بہترین قصہ ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں جو بھی واقعہ بیان ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے دروس، اسباق، عبرتیں، بصیرتیں موجود ہیں، لیکن سورہ یوسف اس قصے کی کچھ خصوصیات ہیں اور حقائق ہیں، معارف ہیں، جن کی بنا پر اسے احسن القصص کہا گیا ہے۔ آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قرآن کریم کتاب مبین کی آیات ہیں، اور اسے ہم نے
عربی میں اتارا تاکہ آپ غور و فکر کریں، عقل سے کام لیں۔ اس سورہ مبارکہ کے سبب نزول کے حوالے سے یہ روایات میں آتا ہے کہ اہل مکہ نے یہود کے اکسانے پر یا خود ان سے رابطہ کرنے پر انہوں نے کہا کہ یعنی اہل کتاب نے، یہود نے قریش مکہ سے کہا کہ آپ اگر اپنے نبی کو زج کرنا چاہتے ہو تو ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل شام سے مصر میں کیسے گئے، کیوں گئے؟ کیوں کہ اس سوال کا جواب قریش مکہ کے پاس نہیں تھا اور نہ یہ باتیں عام تھیں، تو تورات میں اس کا ذکر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے یہ سوال کریں، اگر تو وہ نبی جھوٹا ہوا تو آپ کو جواب نہیں دے سکے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب میں پوری سورت کو نازل کر دیا۔ تو یہ سورہ کریمہ بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، آپ کی حقانیت، صداقت کا ایک برہان ہے۔ اور اس سورہ کریمہ کو جو بھی جہاں بھی جیسے اسٹڈی کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں انسانی اخلاقیات، مثبت، منفی اور نفسیات کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورت آج نازل ہو رہی ہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عظمت کردار کا اظہار کیا ہے اور بتلایا ہے کہ انسان کی جو جبلت فطرت ہے وہ مثبت منفی دونوں جذبات و احساسات کا مرکب ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی فطرتی ماحول میں رہ کر اچھی تربیت پاتا ہے اور اس کے دل میں طہارت ہوتی ہے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہوتا ہے، توکل، اعتماد ہوتا ہے۔ تو اگر اس سورہ کریمہ کا ہم دو لفظوں میں خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ کریمہ عظمت کردار کی منہ بولتی ایک تصویر مجسم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آغاز میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ایک بہت ہی عمدہ کتاب الجمال والکمال، تفسیر سورہ یوسف، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے سورہ تفسیر کی ایک مستقل کتاب تحریر کی ہے 1921 میں، یعنی آج سے تقریباً ایک صدی پہلے جب وہ ہندوستان سے حج کرنے گئے تو سفر حج کے دوران انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا، بلکہ کچھ حصہ واپسی بحری جہاز میں لکھا۔ تو یہ آج بھی کتاب مطبوع ہے 306 صفحات پر۔ تو انہوں نے لعلکم عربی لعلکم تعقلون کے جملے کی تفسیر کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بالآخر قرآن کریم کو عربی ہی میں کیوں نازل فرمایا۔ تقریباً 20-22 صفحات اس سوال کا جواب ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، ادب، شعر اور جو زبان کی لطافتیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے اور کسی بھی زبان کی خصوصیات اس اعتبار سے، اور اہل مکہ کے جغرافیائی ماحول کے اعتبار سے، ان سب باتوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت عربی زبان ہی ایک ایسی زبان تھی جو اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے اعتبار سے قرآن کریم کی زبان
بننے کی اہلیت رکھتی تھی۔ تو عربی زبان اللہ رب العزت کی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس قوم کو مخاطب اولین کہا گیا قرآن کریم کا، ان کی زبان عربی۔ تو عربی زبان بہت ہی پیاری، میٹھی اور بہت ہی جامع زبان ہے، اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اب آئیے اس قصے کی طرف۔ حقیقی بات یہ ہے کہ سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہوئے انسان ایک عجیب ماحول میں چلا جاتا ہے، اور اسے اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی عظمتوں کا، حقائق کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ تو جو چیز انسان کی فطرت اور جبلت کے مطابق ہے، اسے اس سورہ کریمہ میں اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور انسان کی جو نفسیات ہیں، اس کی جو اخلاقیات ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر زادہ ہیں کہ خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بہت ہی قریب تھے، اپنے ظاہری حسن و جمال اور باطنی کمال اور اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ باقی جو دوسرے بھائی تھے وہ ان سے حسد کرنے لگے کہ یہ ہمارے والد کے قریب ہے، ایسے کیوں ہے؟ تو ایک طرف حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، دوسری طرف خلوص ہے، وفا ہے، صبر ہے، تحمل ہے۔ تو ان صفات کا ایک موازنہ ہے اس سورہ کریمہ میں۔ تو یوسف علیہ السلام بچپن میں ہیں، بعض روایات میں ہے، یعنی تاریخی روایات میں کہ 7 سال کی عمر ہے، ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اظہار والد ماجد کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس انداز میں کیا: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ بھی وقت کے نبی ہیں، فہم و فراست ان پر منتہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کا خواب غیر معمولی ہے، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا ہو بذریعہ وحی کہ یہ مستقبل کے نبی ہیں۔ تو کہا کہ آپ ایک اونچے مقام پر فائز ہونے والے ہیں، تو میری یہ وصیت ہے کہ آپ اس خواب کا اظہار اپنے بھائیوں سے نہ کیجیے گا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، مکر کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو نوازنے والے ہیں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے کردار میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے۔ تو بھائیوں نے یہ پلان کیا کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، یا کم از کم بھائی کو والد سے دور کر دیا جائے۔ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمارے والد ان سے زیادہ محبت کریں۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا، تخطیط کیا کہ ہم بھائی کو شکار کے بہانے جنگل صحرا میں لے جائیں گے اور وہاں اس کو پھینک دیں گے۔ تو والد کے پاس آئے کہ ابا جان، آپ ہمیں اجازت دیں، بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام فہم و فراست کے مالک تھے، تو صراحتاً انکار بھی نہیں کیا، اور نہ ہی ان پر کوئی تہمت لگائی۔ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا لے، اور تم اس سے غافل رہو، تو مجھے یہ اندیشہ خدشہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم طاقتور نوجوان ہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری موجودگی میں کوئی ایسا حادثہ واقعہ پیش آئے. خیر یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک پرانے پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قتل سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے کنویں میں پھینک دیں. اس پر ان کا اتفاق ہو چکا تھا تو کنویں میں پھینک دیے گئے. تو ذرا اندازہ کیجئے ایک خوبصورت بچہ بھائی اور اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اس کو کس چیز نے، ان کے بھائیوں کو کس چیز نے ابھارا سوائے حسد، بغض کے، کینے کے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو کنویں سے نکالے گئے، قافلہ آ رہا تھا شام سے، انہوں نے اس کو نکالا اور وہ بھی حیران ہوئے. تو ان قافلہ والوں نے بچے کو لیا اور مصر کی مارکیٹ میں لے آئے بیچنے کے لیے. اس وقت غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں. تو اس کے سٹیٹس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ وزیر تھا، کوئی کہتے ہیں کہ اس کے وہ لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا. بہرکیف وہ ایک سٹیٹس والا آدمی تھا. اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے آیا. اہلیہ سے کہا کہ اس کی عزت کیجئے، اسے رسپیکٹ دینی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح انہوں نے پالا پوسا، اچھی تربیت کی. تو روایات میں یہ بھی ہے کہ گھر کا جو سارا نظام تھا ان کے حوالے کر دیا گیا. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری باطنی حسن و جمال سے نوازا ہوا تھا. تو وہ وقت آیا کہ عزیز مصر کی اہلیہ آپ پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت معصیت دی. تو یوسف علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، اور اسی طرف ان آیات میں اس کا یہ بیان ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس فعل بد سے، اور میرا جو آقا ہے اس نے جو مجھ پر احسان کیا ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ کام ظالم لوگوں کا ہے، اور ظالم لوگ یہ کام نہیں کرتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور آیات 29 تک اس کا یہ خلاصہ ہے کہ اس نے زبردستی کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگ کر اپنی جان بچائی. تو اسی کشمکش میں کے تھے، دروازہ کھلا اور وہاں عزیز مصر تھا اور اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا. تو یہ ماجرا دیکھا تو اس نے فوراً پینترا بدلا. خاتون نے کہا کہ دیکھو اس نوجوان نے آپ کی عزت کی طرف غلط نگاہ ڈالی ہے، تو یہ میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، کہا کہ گناہ اس کا ہے، میرا نہیں ہے. تو خیر اس کشمکش میں جو وشاہد شاہد من اہلہا، جو کہتے ہیں کوئی بزرگ تھا، بعض روایات میں ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا عزیز مصر کا، اس نے عقل دانش کی بات کہی کہ دیکھیں اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو قصوروار یوسف ہیں، اگر پیچھے سے ہے تو قصوروار یہ خاتون ہے جسے زلیخا کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. تو جب فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، جب دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہا کہ یہ تمہارا مکر ہے، فریب ہے. کیونکہ پیچھے سے پھٹنے کا یہ معنی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا دفاع کیا اور اپنی عصمت کے تحفظ کے لیے وہ بھاگے، تو پیچھے سے اس عورت نے آپ کا کرتا کھینچا تھا. تو خیر عزیز مصر سمجھ گیا اور اس معاملے کو اس نے رفع دفع کرنے کی کوشش کی. لیکن کیا ہوا کہ یہ سارے محلات میں یہ بات
پھیل گئی کہ عزیز مصر نے ایک غلام کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے ان عورتوں کو سبق سکھانے کے لیے دعوت کی، ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑائیں اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو نکالیے۔ تو یوسف علیہ السلام ان کے سامنے برآمد ہوئے تو وہ بھی آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر دھنگ رہ گئیں، اور انہوں نے وہ چھری جو چاقو تھے ان کے ہاتھوں میں، وہ پھل کاٹنے کے لیے یا گوشت کاٹنے کے لیے انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بھی مکر تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنی چاہتی تھی۔ تو وہاں بھی اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ وہ ہے جس کے بارے تم ملامت کرتی تھی، تو اگر اس نے میری بات نہ مانی، یہ اس کی فحاشی بے حیائی کی انتہا تھی کہ وہ برسر اعلان پھر بھی دعوت معصیت دے رہی ہے۔ تو کہا کہ اگر اس نے یہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو پھر یہ قید خانے میں جائے گا۔ تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اللہ مجھے اس دعوت معصیت سے جیل زیادہ پسند ہے۔ تو جیل میں ڈالے گئے۔ وہاں ایک ساقی تھا اور ایک داروغہ خزانہ تھا یا باورچی جو بادشاہ کو کھانا دینے کا منتظم تھا، تو وہ بھی آئے ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھی، ان کو خواب آئے، ان کی خواب کی تعبیر بتلائی۔ پھر میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو بیان کرنے میں جو اہم جو ہمارے لیے اسباق دروس ہیں اس کو میں بیان کروں، تو وہ انشاءاللہ اس طرف میں ابھی آتا ہوں۔ تو خیر ان کے جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی الی اللہ جو مخلص ہے اور اپنے مشن میں سچا ہوتا ہے، وہ زندگی کے مد و جزر، نشیب و فراز، کیسے بھی اس کے حالات ہوں، وہ اپنے مشن کو نہیں بھولتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعوت میں جیل میں بھی اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھا، اور وہ رہا ہو کے جو ان خواب تھے، ایک ان میں سے رہا ہو گیا جو ساقی تھا، اور دوسرے کو پھانسی ہو گئی۔ تو ایک عرصے بعد جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو خواب آیا کہ اس نے یہ خواب اپنے حواریوں کے سامنے، وزیروں کے سامنے پیش رکھا، انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وخر یابسات، کہ 7 موٹی گائیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹے ہیں اور 7 خشک ہیں۔ تو کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ وزیر و مشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ویسے ہی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اغاث احلام ہے، تو ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو جو جیل سے رہا ہو گیا تھا ساقی بادشاہ، تو اس کو یاد آیا یوسف علیہ السلام، کہ اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، کہا کہ مجھے آپ ان کے پاس بھیجیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا، کہا کہ میرے پاس لائیے۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر کا خلاصہ تھا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے، اور پھر آپ نے اس کی تدبیر بھی بتائی، تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کوئی سمجھدار آدمی لگتا ہے، اس کو میرے پاس لائیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آدمی آیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ بے گناہ ہیں اور باپ کی محبت سے دور ہیں، بھائیوں کی سازش کا شکار ہیں، تو عام آدمی کوئی ہوتا تو فوراً بھاگ جاتا، لیکن انہوں نے اپنی کردار کی عظمت کا اعتراف کرانا چاہا، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے یہ نہ بتلایا جائے کہ مجھے جیل میں کیوں رکھا گیا۔ تو خیر اس موقع پر عزیز مصر نے، خواتین محلات نے
اور زلیخا نے اور جو اس واقعہ کے چشمدید گواہ تھے، سب نے یہ گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام اپنے عفت و عصمت میں محفوظ ہیں، پاک دامن ہیں، اور یہ ان خواتین کا اور اس عورت کا قصور ہے۔ تو برکیف بادشاہ نے آپ کو وزارت خزانہ کا قلمدان سونپ دیا، پھر آپ پورے مصر کی حکومت کرنے لگے۔ بادشاہ کا تو نام تھا لیکن اختیار اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس دوران آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے کنعان، وہ بھی قحط سالی کا شکار ہوئے، تو وہ بھی 2-3 بار آپ کے پاس آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا بھی اس حوالے سے تذکرہ ہے کہ وہ بھی آپ کو یاد کرتے روتے تھے۔ تو جب آخری بار آئے تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ بادشاہ جو وزیر خزانہ ہے یہ یوسف ہی ہے۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں سے کہا وہ ہم سب کے لیے باعث سبق ہے، درس ہے۔ فرمایا کہ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، یعنی انہوں نے سوال کیا نا، کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور میرا یہ بھائی بنیامین ہے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور بے شک جو اللہ سے ڈر جائے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ ایسے نیکوں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ قالوا لا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ تو سورہ یوسف کے واقعہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بڑی مماثلتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم یہ مقام ہے، اور قریش مکہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو جو اس وقت تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے برادران نے کیا تھا، تو جو وہ اپنے انجام بد کو پہنچے تمہارا بھی وہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے چند سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو آپ کی سیرت اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ میں بڑی مماثلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو جلا وطن کیا گیا، بھائیوں کے حسد، بغض، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ نے ان کو مقام فرما روائی عطا فرمایا اور نبوت و رسالت عطا کی۔ یہی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں اس واقعہ کا جو لب لباب ہے وہ بیان کر دوں، اور آخر میں جو واقعہ جو یہ ختم ہوتا ہے وہ جملے بھی ہم سب کے لیے باعث توجہ ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ جب بھائیوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی خالہ پہنچتی یا سجدہ ریز ہوتے ہیں، کہ سجدہ تعظیمی اس وقت شریعت میں جائز تھا، بہرحال اس میں اور بھی مسائل ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو وہاں انہوں نے بھائیوں کو عار نہیں دلایا بلکہ کہا کہ یہ شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو کرنا چاہتا ہے اس میں وہ باریک بین ہے۔ یہ اللہ کی لطافت تھی، کرم تھا کہ جہاں یوسف علیہ السلام کے راہوں میں روڑے اٹکائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، تو وہاں اللہ رب العزت نے ان کو ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت سے نجات عطا کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آخر میں دعا کیا کرتے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ ہے عظمت کردار، اور یہ ہے معیار حقیقت، اور یہ ہے معیار کامیابی۔ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی سرفرازی عطا کی ہے، سٹیٹس دیا، عزت دی، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے حالت اسلام میں فوت کرنا
اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ تو مزید مطالعہ کے لیے میں تمام سامعین کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ اس واقعہ کے بارے مزید دلچسپی رکھتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قصص القرآن جو مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کیجئے، بڑی زبردست ہے۔ تو اس واقعہ میں جو عبرتیں ہیں ان کا انڈیکس آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، مصیبت کے بعد راحت ہے۔ نمبر 2، حسد خوفناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ 5، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، یہ بڑا ہی غور طلب جملہ ہے، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 8، دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے، یعنی وہ اپنے مشن کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ نمبر 9، موضع تہمت سے بچنا چاہیے، یعنی ان جگہوں سے جہاں انسان کے کردار اور انسان کی عزت پر حرف آتا ہو، ان جگہوں سے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی، یعنی اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی صفائی اور ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کی گواہی نہ صرف خود دی ہے بلکہ اس واقعہ میں جو ڈائریکٹ کردار تھے انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ سورہ یوسف ہم سب کے لیے قابل مطالعہ ہے اور اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ہم سب کے لیے ایمان افروز اور بصیرت امیز ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔